السلام علیکم، میں سفیان بٹی۔ ناظرین، نواز شریف کے لیے انتہائی زیادہ مشکلات بڑھ چکی ہیں۔ نواز شریف کے لیے اب ایسا سمجھ لیں کہ بہت بری طرح پھنس چکا ہے۔ اب نہ تو بیچارہ اتنی آسانی سے بھاگ سکتا ہے اور نہ وہ پاکستان رہنے کے قابل ہے۔ جو کل تک وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، آج اس کو آگے سے جو شٹ اپ کال دی گئی ہے، حقیقت بتا دی گئی ہے۔ اس کے بعد جناب دوسری اور بڑی امپورٹنٹ چیز، شیر افضل مروت نے جو ایک اناؤنسمنٹ کی ہے، جو اس نے اعلان کر دیا ہے، تو اس کے بعد تو یہ بات بڑی واضح اور کلیئر ہو چکی ہے کہ اب تحریک انصاف اس سے آگے بالکل بھی برداشت نہیں کرے گی۔ جس طریقے سے وہ جس اسٹریٹجی کے ذریعے آگے بڑھیں گے تو وہ بڑی واضح اور بڑی کلیئر ہو چکی ہے۔ تیسری اور بڑی امپورٹنٹ چیز، الیکشن ڈیلے کرنے کے خواب بھی چکنا چور ہو چکے ہیں۔ جو کہ ایک منصوبہ بنایا جا رہا تھا کہ سب کی ملی بھگت سے پاکستان کے اندر ایک حکومت بنا دی جائے گی اور الیکشن کو ڈیلے کرا دیا جائے گا، کیونکہ تحریک انصاف کی موجودگی میں الیکشن تو جیتا ہی نہیں جا سکتا، چاہے جتنی بھی دھاندلی کر لیں۔ تو عالمی دباؤ کی وجہ سے وہ بھی خواب جو ہے نا وہ چکنا چور ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے جناب نواز شریف کے اوپر آ جائیں۔ نواز شریف صاحب کل تک جو وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے تھے، بڑی اکڑ میں تھے، جن کا پاؤں زمین پر نہیں لگ رہا تھا، تو آج ان کو آگے سے بڑی کلیئر اور واضح شٹ اپ کال دی ہے جناب اداروں کے پاس، اس کے بعد بیوروکریٹس کے پاس، کہ جناب الیکشن سے پہلے الیکشن مینج کریں، ایک اسٹریٹجی بنائیں، کس طریقے سے ہم نے شب خون مارنا ہے، کس طریقے سے ہم نے الیکشن کو چوری کرنا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا ہے کہ میاں صاحب شٹ اپ، آپ کا جو یہ جو حالیہ سروے ابھی کروایا گیا نا، اب ساری پارٹیاں مل کر بھی 30% ووٹ نہیں حاصل کر رہے، جبکہ اکیلی تحریک انصاف اتنے دباؤ کے باوجود بھی 70% کی لیڈ سے آپ ساری پارٹیوں کو دفن کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ تو ایسے حالات میں چاہے ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، زمین آسمان کے کلاوے ملا دے، کچھ بھی کر گزریں، تو یہ جو الیکشن ہے نا، اس کو نہیں ہائی جیک کیا جا سکتا، اس کو نہیں مینج کیا جا سکتا۔ خدا نخواستہ پاکستان کے اندر حالات بد سے بدترین بن جائیں گے اگر شب خون مارنے کی کوشش کی۔ تو میاں نواز شریف اس وقت بڑی پریشانی کی حالت میں ہے، انتہائی پریشانی میں ہے وہ۔ اب نہ تو بیچارہ وہ ملک سے بھاگ سکتا ہے، اگر بھاگے گا تو پوری زندگی واپس آنا نصیب نہیں ہوگا، جس طریقے سے اب اس نے پاکستان کا حشر کر دیا ہے۔ اگر نہیں بھاگتا تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں میاں صاحب ملک سے بھاگنے کے قابل ہی نہ رہیں اور شکنجے کے اندر پھنس جائیں۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت میاں نواز شریف کی، اور اب وہ ان لوگوں کے در پہ جا رہے ہیں، ان کے آگے جھولیاں پھیلا رہے ہیں۔ پہلے جن کو کہتے تھے کہ یہ کچرا، اب میں ان کے ساتھ جاؤں گا، دیکھ لیے شجاعت چودھری کے جا قدموں میں بیٹھا۔ اس کے بعد باپ پارٹی کے بارے میں میاں نواز شریف صاحب کی کیا رائے تھی؟ کہتے تھے یہ ایک نجائز پارٹی ہے، اس کا نجائز باپ ہے، راتوں رات پارٹی بنائی گئی ہے، جس کی گود میں اس کو ڈالا جاتا ہے اسی کا وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ تو میاں صاحب وہاں خود چل کر گئے ہیں اور اس کو درخواست کی ہے، قدموں میں بیٹھے ہیں کہ جناب آ جائیں، راستے کھلے ہیں، دروازے کھلے ہیں۔ اس کے بعد جناب ایم کیو ایم دیکھ لیجیے، ان کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی۔ تو اب ہر کچرا پارٹی جن کو یہ خود ماضی میں کہتے تھے ان کے در پہ جا رہے ہیں کہ شاید کچھ نہ کچھ بن سکے، کچھ ہو سکے۔ کیونکہ میاں صاحب کے ساتھ جو ڈیل کی گئی تھی نا، اس کے مطابق تو میاں صاحب نے 130 سیٹیں حاصل کرنی تھی، باقی کچھ مینج کر کے ان کو حکومت بنا کے دے دی جانی تھی۔ لیکن میاں صاحب تو چند سیٹیں بھی نہیں نکال سکتے، جنرل کونسل کا الیکشن نہیں لڑ سکتے اپنے دم کے اوپر، بلکہ پاکستان کے اندر باہر بھی نہیں نکل سکتے، جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا حشر نشر کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ میاں نواز شریف کے لیے بڑی زیادہ مشکلات بڑھ چکی ہیں۔ نہ تو الیکشن آگے مزید جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی کوششیں تو کی جا رہی ہیں، ہائی کورٹ کے اندر رٹ بھی دائر کروا دی گئی ہے، لیکن عالمی دباؤ ہے، اس وجہ سے اتنا آسان نہیں ہوگا الیکشن کو مزید آگے لے کر جانا۔ اس کے بعد جناب شیر افضل مروت نے طبلِ جنگ بجا دیا، انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کر دیا، ایک اعلان کر دیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں نوشہرہ کے اندر شیر افضل مروت نے کنونشن کے نام پر ایک بہت بڑا جلسہ کیا۔ اس جلسہ دیکھنے کے بعد سب لوگ سکتے میں، پریشانی کی حالت میں مبتلا ہے کہ یہ شیر افضل مروت آخر آ کہاں سے گیا، یہ کون سی بلا ہے، کہاں سے یہ ٹپک ہے، نہ ڈرتا ہے نہ جھکتا ہے۔ تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ شیر افضل مروت کو اٹھا لیں۔ جب اس کو راستے سے 300-400 پولیس اہلکار نے روکا، اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو گرفتاری نہیں دی اس نے، وہاں سے وہ بچ کر باجوڑ پہنچ گیا، اور باجوڑ کے اندر سے اب اس نے میسج جاری کیا ہے کہ ہر حال میں کل جب آپ یہ لوگ سن رہے ہوں گے تو باجوڑ کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے۔ انہوں نے بولا یہ ہمارا رائٹ ہے، کسی بھی صورت ہم سر نہیں جھکائیں گے، ان کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے۔ آگے الیکشن آ رہے ہیں تو ہم ان کو ہر صورت عبرت کا نشان بنا دیں گے الیکشن کے اندر۔ اور ان آفیسرز کے نام بھی انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ابھی آپ جو غیر قانونی حرکتیں کر رہے ہیں نا، آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا۔ انہوں نے بولا ہم سیاست کی، انتقام کی سیاست تو نہیں کریں گے، لیکن جو ظلم ہو رہا ہے نا، اس کا حساب آپ لوگوں کو دینا پڑے گا۔
تو اس سے پالیسی بڑی واضح اور کلیئر ہوتی ہے کہ شیر افضل مروت کے بقول ان کے مطابق اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا، اب ہم تمہارے خوف سے، تمہارے ڈر سے ایسے اپنے کنونشن اور جلسے اور کمپین بند نہیں کریں گے، ہم ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے اور بھرپور طریقے سے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر کے عبرت کا نشان بنائے گا تم کو۔ تو ناظرین، پاکستان کے اندر اس وقت بڑی ٹف سچویشن بن چکی ہے۔ ایک طرف نواز شریف بیچارہ، اب اس کے خواب پھر ٹوٹ گیا، اب نہ تو وہ بھاگ سکتا ہے نہ یہاں رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد جناب اب تحریک انصاف کے اوپر بے شمار کوششیں، ان کے اوپر زیادتیاں کرنے کے باوجود وہ سر جھکانے کو تیار نہیں، وہ کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے اپڈیٹس آتی ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔